اور اس کے ساتھ ساتھ اس بابرکت مہینے میں تراویح کا اہتمام کیجیے، نماز تراویح با جماعت ادا کیجیے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن کو دیکھنا یہ عین عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور عمومی طور پہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھ لیں، تراویح کی پہلی جو رات ہوتی ہے، جس دن پہلے دن تراویح پڑھی جاتی ہے، یکا یک لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، اور جو ہی پہلا روزہ رکھ کے فارغ ہوتے ہیں وہی امام سے پڑھتا ہوا 2 صفوں تک آ جاتا ہے۔ یہ باتیں بڑی کڑوی ہیں لیکن حقیقت بیان کر رہا ہوں میں۔ وہ ایمان ہمارا کمزور ہو جاتا ہے۔ جو ایمان اس کی بنیاد پر مسجد کا حال رخ ہو گیا تھا، وہ ایک روزہ رکھ کے ایمان نڈھال کیوں ہو گیا؟ ایمان کمزور کیوں ہو گیا؟ قاری صاحب تھوڑا پڑھا کرو، اینا کی کرنا پڑھ کے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس جو ہے نا قاری صاحب وہ سورہ اخلاص بھی 3 بار پڑھ کے تراویح پڑھا دیں۔ بھائی اگر پورے سال کے بعد بھی رمضان شریف میں قرآن پاک نہیں ہم سن سکتے نا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اچھا اگر ٹائم اوپر ہو جائے، قاری صاحب آج 5 منٹ اوپر لگا دی، بھائی منزل کا تعین بھی تو ہوتا ہے نا، روزانہ کی بنیاد پہ منزل بدلتی رہتی ہے، کبھی رکوعات لمبے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہر ایک اعتبار سے ایک حافظ قرآن وہ ان تمام تر چیزوں کو فیس کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، یار میرے نمازی تھک نہ جائیں، اس میں بابے بھی ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، تھک نہ جائیں، اپنی سبیل بڑھا دے گا، اپنا وہ بیڑا غرق کر لے گا، لیکن نمازیوں کا خیال ضرور رکھے گا۔ اس کے باوجود بھی لوگ کیا کہتے ہیں، ایسا بھائی غلطی آ گئی تھوڑی خیر سی، تو بھائی اللہ کا قرآن ہے، یہ کوئی لیلا مجنوں کا قصہ تھوڑی ہے۔ ہم لوگ 1-2 رکوع یاد کر کے، 1-2 سورتیں یاد کر کے ہم امام کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کو 1-2 صورتیں یاد ہیں جس کے ذہن میں 114 صورتیں ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ ایک رکوع بندے کو یاد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں بڑا پھنے کا ہوں، مجھ جیسا جناب دیکھو سی غلطی آ گئی۔ بھائی غلطی آئی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ یہ حرام ہے غلطی آنا، میں مصلی چھوڑ دیتا ہوں، ہاں اس پر میں دلیل یہ لا سکتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایک بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے، حافظ قرآن پڑھتا ہے، اس کی غلطی آنے پر بھی ثواب ہے، اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ پڑھتا ہے، اس پر دگنا ثواب ہے۔ یہ باتیں ہم لوگ اپنے ذہن میں لاتے ہی کوئی نہیں۔ ہماری جو ساری توجہات کا مرکز ہوتا ہے نا، امام کی غلطی ہوتی ہے۔ معذرت کے ساتھ پہلے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا، لوگ امام سے سیکھنے آیا کرتے تھے، اور آج کل ایسا ہوتا ہے امام کو سکھانے آتے ہیں۔ امام کو سکھانے آتے ہیں، پہلے سیکھنے آیا کرتے تھے، اب امام کو سکھانے آتے ہیں۔ 6 مہینے سال تک اگر امام سے کوئی غلطی نہ ہو، امام فرشتہ ہے، امام کے ہاتھ چومے جائیں گے، امام کا چہرہ چوما جائے گا، امام کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا جائے گا۔ اچھا ایک غلطی امام سے ہو نہ جائے، وہ پورے سال کی محنت ملیا میٹ، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ اللہ کے بندو، امام انسان ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نبی، کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی غوث قطب ابدال کا بیٹا نہیں ہے۔ آپ کیسا ہی ہے؟ میں نے بڑے لوگوں کو سوال سنا، جہاں کہیں بھی کوئی میرا ایک شعبہ ہے، اور دوست احباب میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ فلانے قاری صاحب جو ہے نا وہ غلطیاں بڑی کرتے ہیں۔ اچھا غلطیاں کرتے ہیں، کوئی گناہ ہے، کوئی چٹی ہے، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہے، بھائی قرآن ہے، آپ پہلا پارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں 9ویں میں پہنچ جاتے ہیں، 9واں پڑھ رہے ہوں گے 12ویں میں پہنچ جائیں گے، آپ آیات ملتی جلتی ہیں۔ ہم لوگ امام کی غلطی کو غلطی نہیں مانتے، غلطی سے بھی اگلا سٹیپ اسے جرم مانتے ہیں، اسے گناہ تصور کرتے ہیں۔ اب تراویح میں ایک امام، ایک حافظ کس نوعیت کا، وہ کس کن حالات میں وہ قرآن سنا رہا ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم لوگ تو روزہ رکھ کے پھر سو جاتے ہیں، سارا دن نہ نماز بھی نہیں پڑھنی، قرآن بھی نہیں پڑھنا، اور ایک حافظ قرآن سارا دن قرآن پڑھتا رہتا ہے، سارا دن وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اس لیے یار میں اچھا قرآن سناؤں، میری غلطی نہ آئے، میں اچھے سے اچھا قرآن سناؤں، میری تلاوت اچھی ہو، میری غلطی کوئی نہ آئے، میرے نمازیوں کو تنگی نہ ہو۔
میں لوگوں کا وقت کم لوں. سارا دن وہ محنت کرتا ہے, نمازیں پڑھاتا ہے, لوگوں کے ختموں پہ جاتا ہے, محفلوں پہ جاتا ہے, سحری افطاری میں جاتا ہے, پورا مہینہ وہ مصروف رہتا ہے. ساتھ میں مصلی امامت بھی کھڑا ہوتا ہے رات کو. سارے دن کی تھکن ایک الگ ہوتی ہے, روزہ اس نے بھی رکھا ہوتا ہے, قرآن اس نے بھی پڑھا ہوتا ہے, سارے دن کی مصروفیت اس کی بھی ہوتی ہے جیسے آپ کی ہوتی ہے. ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہم لوگ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں, لیکن وہ سوتا نہیں ہے, قرآن یاد کرتا ہے. اچھا پھر غلطی بھی آ جائے نا تو پھر امام کو پریشانی تو ہوتی, میری غلطی آ گئی. اور پھر ساتھ ہی کچھ دیر بعد جب لوگوں سے مسافہ کریں, کیسا بھائی خیر سی ہے, کبھی غلطی آ گئی. یہ بہت بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. امام کو ٹارچر مت کریں. تراویح پڑھیں, قرآن سننے کی نیت سے پڑھیں. بھائی آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے, مثال کے طور پر ٹاپک ذرا الگ ہو گیا, اب یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ قرآن جو صحیح پڑھا گیا ہے, جس کا تلفظ ٹھیک ہے, جس کی قراءت ٹھیک ہے, ہم وہ کیوں نہیں دیکھتے, ہم غلطی کو کیوں دیکھتے ہیں. یہاں وہ مثال نہیں بنے گی پھر کہ ہماری مثال تو بالکل گندی مکھی کی مانند ہوئی جو گندگی کے جاپ میں بیٹھتی ہے, کہ ہم غلطی کو دیکھ رہے ہیں, جو اس نے قرآن صحیح پڑھا وہ کیوں نہیں دیکھ رہے. بات تو ہے نا. یہاں پر آ کر اماموں کو ادب دیں, عزت دیں, حوصلہ افزائی کریں. بھائی ہمارے لیے قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا مشکل ہے, اوپر سے دیکھ کے پڑھنا مشکل ہے. اب ہم لوگ ہیں اجمی, ہم عربی نہیں بولتے. جو عرب کے ہیں وہ عربی ہیں, ان کی زبان عربی ہے. اس روئے زمین پر اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے, ان لوگوں کی زبان عربی ہے, وہ اردو نہیں بول سکتے. سارا دن, ساری رات ان کی قرآن میں گزرتی ہے. امام کعبہ کی تلاوت سن کے دیکھ لیں. آپ مجھے بتائیے, یہاں آپ ٹی وی کے سامنے قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائیں, ادھر سے امام کی قرات سن رہے ہوں, امام نہ بھولے تو میرا گریبان آ کے پکڑ لیں. میں 2018 میں جب حج پہ گیا, مسجد نبوی کے امام ہیں, مسجد حرام کے امام ہیں, کئی نمازوں میں بھولے ہیں, فجر میں بھولے ہیں, مغرب میں بھولے ہیں, عشاء میں بھولے ہیں. اب وہ کافر تو نہیں ہو گئے, وہ امام ہیں, لاکھوں لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کوئی بندہ وہاں اعتراض نہیں کرے گا, کوئی کہتا نہیں یار غلطی کیوں ہوئی. وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں. لیکن ہماری مساجد میں غلطی ہو جائے ذرا بس, امام کی شامت آ گئی, بہت بری بات. امام کی رسپیکٹ کریں. امام اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نائب ہے, ایک نمائندہ ہے, ایک خلیفہ ہے. تو تراویح کا اہتمام خوب کریں. جہاں کہیں بھی آپ پڑھیں, تراویح ادا کریں. 1.5 پارہ, 1.25 پارہ کی روٹین ہوتی ہے, اور 1 گھنٹہ تراویح کو دینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ ہم لوگ 3 گھنٹے کا ون ڈے میچ دیکھنے کے لیے بھی ہم لوگ بڑے بے چین رہتے ہیں, اور ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے سارا دن ہماری ٹانگیں وہ ٹی وی کے سامنے لگی ہوتی ہیں. ہم لیٹ کے آرام سے میچ دیکھ رہے ہوں گے, فلمیں دیکھ رہے ہوں گے, وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 گھنٹے کے لیے تراویح میں کھڑا ہونا پڑ جائے, قاری صاحب آج 5 منٹ ڈوبتے کیوں لائے جاتے, ایسا نہیں ہے. اللہ کو ہم جب وقت نہیں دیں گے نا, اللہ بھی کبھی ہم سے راضی نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں. تراویح کا اہتمام کریں جہاں کہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اماموں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہا کریں. حوصلہ افزائی سے بہت پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں نہ کر رہا, میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ کسی کو پیسے دیں. آپ کو حوصلہ افزائی لفظوں کے ذریعے سے کہہ رہا ہوں, ورنہ کوئی بندہ یہاں پہ کوئی یہ بات بھی کہتے ہیں کیسا حوصلہ افزائی, اس میں پیسے کہہ رہے ہیں, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے دل میں یہ بات نہیں ہے. حوصلہ افزائی سے مراد یہاں پہ یہ ہے, امام کو اپریشیٹ کریں. آپ کا امام ہے, آپ کو نمازیں پڑھاتا ہے. ہم لوگ امام کے پیچھے نمازیں پڑھ کے, امام کی جیسے امام گلی سے باہر جاتے ہیں, مسجد سے باہر جاتے ہیں, امام کی گیتیں شروع ہو جاتی ہیں. آج قاری صاحب نے مسئلہ غلط بیان کیتا ہے, آج قاری صاحب نے انج کیتا, آج قاری صاحب نے انج کیتا. بھائی امام ہے اللہ کے بندو, انہوں نے وہ بات کرنی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے, بھلے تمہیں بری لگ رہی ہے. یہ قرآن اور حدیث کے مطابق انہوں نے بات کی ہے. اپنے ائمہ کی, خطباء کی عزت کریں, ادب کریں, خدمت کریں, ان سے ادب سے پیش آئیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, علم حاصل کرنے والے بن جاؤ,
یا علم کو پھیلانے والے بن جاؤ یا علماء کی خدمت کرنے والے بن جاؤ. چوتھا فرمایا نہ بننا علماء سے بغض رکھنے والے نہ بننا. اس سے منع کیا گیا، لیکن ہم لوگ چوتھے بنتے ہیں، پہلے تین ہم نہیں بنتے. سیدھی بات کر رہا ہوں آپ سے میں. تو رمضان شریف میں تراویح کا اہتمام نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، راتوں کو نماز تراویح ادا کی، نوافل پڑھے، تہجد ادا کیے، ایمان اور احتساب کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر اس نے راتوں کو قیام کیا، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ساری